یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ ابو بکر کا یہ عمل کل قیامت کے دن کے لیے، حضرت عمر فاروق کا یہ عمل کل قیامت کے دن کے لیے۔ رات کا سناٹا ہے، بیابان سنسان رات ہے، بیابان جنگل کا سفر ہے، حضرت عمر رات کی تاریکی میں سفر کر رہے ہیں، ایک صحابی ان کا پیچھا کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمر رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں کہاں جا رہا ہے۔ ایک جھونپڑی دکھائی دی، حضرت عمر اس جھونپڑی کے اندر گھس گئے، وہ صحابی ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئے کہ یہ عمر رات کے اندھیرے میں ایک جھونپڑی کے اندر کیا کر رہا ہے۔ ان کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، اللہ یہ عمر رات کے سناٹے میں ایک جھونپڑی کے اندر گیا، اللہ عمر کے کسی سے ناجائز تعلقات نہ ہو، اللہ میں نے عمر کو کیا سمجھا، یہ رات کے اندھیرے میں ایک اجنبی عورت کی جھونپڑی میں گھس گئے۔ ایک گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد تقریباً عمر وہاں سے نکلے۔ اتنی دیر کے بعد جب عمر وہاں سے نکلے تو اس آدمی کا اور دماغ خراب ہے، اللہ اتنی دیر سے عمر اس جھونپڑی میں کیا کر رہا تھا۔ عمر جب نکل کر سیدھے دربار خلافت میں اپنے گھر کی طرف چلے گئے تو یہ آدمی اب جھونپڑی میں جا رہا ہے، یہ صحابی اب جھونپڑی میں جاتے ہیں کہ دیکھیں عمر یہاں کیا کر رہا تھا، کیا دیکھتا ہے۔ یہ صحابی جب اندر گھستا ہے کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک جگہ چراغ جل رہا ہے، یہ آدمی اس چراغ کے قریب جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، ایک بوڑھی عورت چٹائی پر بیٹھی ہوئی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے کوڑی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے، اندھی لنگڑی لولیا پاہج عورت، بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ آدمی، یہ صحابی اس عورت کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ماں یہ آدمی تمہارے پاس جو ابھی آیا تھا اور یہاں سے گیا، رات کے اندھیرے میں میں اسے پہچان نہیں پایا، یہ کون تھا؟ امیر المومنین کیسا ہونا چاہیے؟ مولوی جرجیز کی یہ تقریر سناؤ نتیش کو، مولوی جرجیز کا یہ واقعہ پہنچاؤ یوگی کو، مولوی جرجیز کا زبان سے نکلنے والا یہ قصہ، حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ سناؤ اس دیش کے سرووچ پد پر براجمان مودی جی کو۔ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ابھی آیا تھا چلا گیا، رات کے اندھیرے میں نے اسے پہچانا نہیں، ماں یہ کون تھا؟ جانتے ہیں عمر تھا، لیکن پوچھ رہے ہیں میں نے رات کے اندھیرے میں جانتا نہیں کون، تم بتاؤ کون تھا ماں؟ بیٹا میں کیا جانوں کون تھا؟ آہا، ماں کا جواب دیکھو بڑھیا گا، بیٹا میں کیا جانوں کون تھا، وہ تو آتا اور کہتا ہے میں تیرا بیٹا ہوں بس، میں نے اس سے نام پوچھا، کہتا ہے نام جان کر کیا کرے گی ماں، کیا تیرے لیے تیرا بیٹا ہونا یہ کافی نہیں ہے؟ اچھا ماں نام نہیں بتاتا؟ نہیں۔ او پھر یہاں کیوں آتا ہے؟ آتا ہے کچھ کام سے۔ ارے ماں تجھ بڑھیا سے اس کو کیا کام ہے؟ کب سے آ رہا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا اس کو تو 4 سال ہو گئے ہیں یہاں برابر آ رہا ہے، اسی ٹائم آتا ہے۔ دن میں کہتا ہے کہ میں باہر مزدوری کرتا ہوں۔ اچھا 4 سال سے آ رہا ہے؟ ہاں ماں لیکن وہ تمہارے پاس آ کر کیا کرتا ہے؟ تم تو آنکھوں سے اندھی ہو، ہاتھوں سے لولی ہو، کوڑی ہو، پیروں سے لنگڑی ہو، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، پھر وہ آدمی تمہارے پاس کیوں آتا ہے؟ جواب دیا بیٹے اسی لیے تو آتا ہے کہ میں کھانا نہیں بنا پاتی، وہ یہاں آتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھ سے گرم گرم کھانا تیار کرتا ہے۔ بیٹے میرے منہ میں دانت
نہیں ہے وہ اپنے منہ سے چباتا ہے، پھر میرے منہ میں لقمہ ڈال دیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کے کھلاتا ہے۔ میرے بیٹے پھر وہ میرے کپڑے اتارتا ہے، پھر مجھے دوسرے کپڑے پہناتا ہے اور میرے گندے کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھو کر یہیں پر سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے۔ میرے بیٹے میں اٹھنے کے لائق نہیں ہوں، اسی چٹائی پر غلاظت اور گندگی پیشاب و پائخانہ کر لیتی ہوں۔ یہ آدمی جو آتا ہے وہ میری چٹائی کو پیشاب و پائخانے سے دھلتا ہے، صاف کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے میری گندگی کو صاف کرتا ہے اور مجھے اچھے کپڑے پہناتا ہے۔ بیٹے وہ میری خدمت کے لیے آتا ہے۔ یہ صحابی جن کا نام طفیل دوسی ہے نظریں آسمان پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ عمر کے بارے میں میرے دل میں کیسے کیسے خیالات اڑ رہے تھے، عمر کے بارے میں میرے دل میں کیسی کیسی ہوک اڑ رہی تھی۔ آئے اللہ عمر تو خدمت گزار نکلے بوڑھی عورت کے، اور وہ بھی ایسی نیکی کر رہے ہیں جو کسی کو بتا نہیں رہے ہیں، کسی کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ ماں جانتی ہو یہ 4 سال سے جو تمہارے پاس روزانہ آ رہا ہے، ہر رات آ رہا ہے، ڈیلی آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ کہا نہیں یہ امیر المومنین ہے، یہ عمر فاروق ہیں جو تمہارا پیشاب و پائخانہ صاف کرتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا بیٹے عمر آتا ہے میرے پاس، امیر المومنین آتے ہیں؟ بڑھیا تعجب کر رہی۔ تو طفیل دوسی نے گھر چھوڑا اور جلدی سے جانے لگے، عمر کا پیچھا کرنے لگے۔ عمر اپنے گھر پہنچ چکے تھے، گھر کے باہر والے برآمدے میں دعا کر رہے ہیں، نماز تہجد پڑھ چکے ہیں، فارغ ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور عمر یہ دعا کر رہے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، قیامت کے دن جہنم میں ہمیں نہ ڈالنا۔ جہنم کا عذاب بڑا سخت اور چمٹنے والا ہے، بڑا سخت ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ دعا مانگ رہے تھے، پیچھے سے طفیل دوسی ان کی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں رات میں بوڑھی عورت کی خدمت کرنے والا، رات میں بوڑھی عورت کے لیے گرم کھانا بنانے والا، اس کو کھلانے والا، اس کے کپڑے صاف کرنے والا، اس کا پیشاب و پائخانہ صاف کرنے والا۔ اے عمر اگر ایسا شخص اگر جہنم میں چلا گیا تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جنت میں پھر کون جائے گا؟ اگر ایسا آدمی بھی جہنم میں چلا گیا تو پھر جنتی کون ہے؟ حضرت عمر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نظریں آسمان پہ ڈالی، اے اللہ ایک کام وہ میں تیری رضامندی کے لیے اور تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ مجھ سے پہلے کے خطیب نے آپ کو بہت ہنسا دیا ہے چٹکلے لطیفے سنا کر، اب تھوڑا سا رو لیجئے میرے پیارے ساتھیو۔ اے اللہ آج میری نیکی معلوم ہو گئی، یہ کام میں صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا، لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا تھا، سب سے چھپا کر رہا تھا۔ اے اللہ میں جانتا تھا اور تو جانتا تھا، میرے گھر میں میری بیوی بھی نہیں جانتی تھی، میرے بچے بھی نہیں جانتے تھے۔ اے اللہ آج میری نیکی ظاہر ہو گئی، آج میرا یہ کام پتہ چل گیا، اے اللہ اس کام پر کہیں میری نیکی کو برباد مت کر دینا۔ اے اللہ میں نے جان بوجھ کر اپنی نیکی ظاہر نہیں کی ہے، اے اللہ میرے اس عمل کو دکھاوے میں مت لکھ لینا۔